حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دیا گیا تم پر مردار، یعنی وہ جانور جو اپنی موت آپ مر گیا ہے وہ حرام ہے۔ والدم ولحم الخنزیر، اور خون اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس پر پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام، یعنی وہ جانور جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے نامزد کیا گیا ہے، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ والمنخنقۃ، اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا، والموقوذۃ، اور چوٹ لگنے سے جس جانور کی موت واقع ہو گئی ہو، والمتردیۃ، اور جو جانور کسی اونچی جگہ سے گر کر مر گیا ہو، والنطیحۃ، اور وہ جانور جو کسی دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے ہلاک ہو گیا ہو، وما اکل السبع، اور جسے کھایا ہو کسی درندے نے۔ یعنی مائتۃ کی 5 قسمیں ہیں۔ کوئی جانور اس میں سے کسی بھی سبب سے مر گیا ہے، ذبح ہونے کی نوبت نہیں آئی، اس کے جسم سے اب خون نکلنے کا کوئی امکان نہیں کیونکہ خون جسم کے اندر جم گیا ہے، اس کے گوشت کا حصہ بن گیا ہے، تو وہ مردار کے حکم میں آئے گا۔ الا ما ذکیتم، مگر یہ کہ جسے تم ذبح کر لو، یعنی مذکورہ بالا اقسام میں سے جو جانور ابھی مرا نہیں ہے اسے ذبح کر لیا جائے اگر تو وہ کھایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر شیر نے ہرن کا شکار کیا، لیکن اس سے پہلے کہ ہرن مرتا شیر اسے چھوڑ کے چلا گیا۔ اس حالت میں اگر وہ ہرن جو کہ ابھی زندہ ہے اگر اسے ذبح کر لیا گیا اور اس میں سے خون بھی نکلا تو وہ حلال جانا جائے گا۔ جہاں جہاں شیر کا منہ لگا ہے وہ حصہ کاٹ کے پھینک دیا جائے گا تو باقی گوشت کھانا جائز ہوگا۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جو کسی استھان پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی کسی خاص آستانے پر، چاہے کسی ولی اللہ کا مزار ہے، کسی دیوتا کا دیوی کا استھان ہے، ایسی جگہوں پر جا کر جو جانور ذبح کیا گیا وہ حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ جوئے کے تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرو۔ یہ بھی جوئے کی ایک قسم تھی۔ عربوں کے ہاں ایک تو یہ رواج تھا کہ قربانی کے بعد گوشت کے ڈھیر لگا دیتے اور تیروں کے ذریعے سے گوشت پر جوا کھیلتے تھے۔ دوسرا ان کا یہ طریقہ تھا کہ تیروں کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرتے تھے۔ تیر پھینکتے تھے، اگر دائیں طرف گیا ہے تو اچھا شگون ہے، بائیں طرف گیا ہے تو برا شگون ہے۔ تو کسی کام یا نہ کرنے کا یا نہ کرنے کا فیصلہ وہ تیر کے دائیں یا بائیں جانب پہ کرتے تھے کہ اگر دائیں جانب گیا ہے تو کام کرنا چاہیے، اگر بائیں جانب گیا ہے تو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم فسق، یہ تمام گناہ کے کام ہے، فسق ہے، یعنی فسق کہتے ہیں نافرمانی میں تمام حدود کراس کر جانا۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اب یہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، یعنی یہ لوگ اب یہ حقیقت جان چکے ہیں کہ اللہ کا دین غالب ہوا چاہتا ہے اور اس کا رستہ روکنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ سورۃ مائدہ نزول کے اعتبار سے آخری صورتوں میں سے ہے، اور یہ اس دور کی بات ہے جب عرب میں اسلام کے غلبے کے آثار بالکل صاف نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ فلا تخشوہم واخشونی، تو ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اتمام فرما دیا ہے اپنی نعمت کا، یعنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے اسلام کو بحیثیت دین کے۔ اللہ کے ہاں پسندیدہ اور مقبول دین ہمیشہ کے لیے صرف اور صرف اسلام ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ حلال حرام کی وضاحت کے بعد یہ آیت رکھ دی گئی اور یہ آخری آیات میں سے ہے، اور کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے، کیونکہ دین مکمل نہیں ہوتا جب تک حلال اور حرام واضح نہ ہو جائیں۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، لیکن جو شخص بھوک میں مضطر ہو جائے، یعنی کسی انسان پر شدید فاقے کی کیفیت ہے، بھوک سے اس کی جان نکل رہی ہے، وہ ان حرام کردہ چیزوں میں سے جان بچانے کے بقدر کھا سکتا ہے، یعنی صرف اتنا جس سے اس کی جان بچ جائے، غیر متجانف لإثم، بشرطے کہ اس کا گناہ کی طرف کوئی رجحان نہ ہو، یعنی اس کی نیت میں کوئی فتور نہ ہو، بلکہ حقیقت میں اس کی جان پہ بنی ہوئی ہے، اس کے دل میں نافرمانی کا کوئی خیال نہیں ہے، لیکن مجبوراً اسے حرام کھانا پڑ رہا ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہے فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔
یسألونک ماذا احل لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا حلال ہے، آپ انہیں بتائیں کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جو تم سدھاتے ہو شکاری جانوروں کو پھر چھوڑتے ہو ان کو شکار کے لیے، جو انہیں تم نے سکھایا ہے اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، تو تم ان کے اس شکار میں سکھاؤ جو وہ تمہارے لیے روکے رکھیں، اور اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ واتقوا اللہ، ہر حکم کے بعد آپ دیکھیں کہ واتقوا اللہ آتا ہے پورے قرآن میں۔ آپ اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کریں کہ تقوی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے، اللہ کو حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ جو اللہ کا تقوی ہے نا، یہ اللہ کے ہونے کا احساس ہے کہ ہم جب بول رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کچھ بھی اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ کوئی ہستی ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے۔ بعض اوقات ہم کسی سے چھپ کے کوئی بات کرتے ہیں، اوپر سے وہ شخص آ جاتا ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے، اب اس کے جانے کے بعد ہم کہتے ہیں شکر ہے اس نے سنا نہیں، لیکن یاد رکھیں سننے والے نے سن لیا، لکھنے والے نے لکھ لیا۔ اور یہی اللہ کا تقوی ہے کہ ہم اکیلے میں ہوں یا پبلک میں ہوں، لوگوں کے بیچ میں ہوں یا تنہائی میں ہوں، ہر وقت اللہ کا تقوی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ رمضان میں یہ تقوی آتا ہے نا ہمارے اندر، لیکن صرف کھانے پینے کے معاملے میں، کہ ہم اکیلے بھی ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہم چاہیں تو پانی پی سکتے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ہم ایک سپ بھی نہیں لیتے کیونکہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو رمضان ہے یہ ہماری پریکٹس ہے تقوی کی، اور یہ تقوی ہمیں پورا سال فالو کرنا ہے کہ ہر وقت ایک ہستی ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ یہ وہی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی اس سے پہلے اگر مختلف مذاہب کے احکامات کی وجہ سے یہود کی شریعت یا یعقوب علیہ السلام کی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنا پر اگر کچھ رکاوٹیں ہو گئی تھیں، یا معاشرے میں کچھ مشرکانہ رسومات رائج تھے، ان کی وجہ سے تمہارے ذہنوں میں جو الجھنیں تھیں، آج ان سب کو صاف کیا جا رہا ہے۔ آج تمہارے لیے صاف ستھری پاکیزہ چیزوں کے حلال ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، لیکن ایک صورت میں یہ کھانا حلال ہے اگر یہ واقعتاً حلال ہے، کیونکہ اگر عیسائی سور کا گوشت کھا رہا ہے تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، اور اس کھانے میں پھر ان کا ذبیحہ بھی شامل ہے۔ یعنی دو بنیادی شرائط کے ساتھ اہل کتاب کا کھانا حلال ہے، ایک یہ کہ جانور حلال ہو، دوسرا یہ کہ اسے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اس طرح تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے، اور تمہارے لیے حلال ہے اہل ایمان میں سے خاندانی عورتیں، اور خاندانی عورتیں ان لوگوں کی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی مسلمان مرد عیسائی یا یہودی عورت سے شادی کر سکتا ہے جب کہ تم انہیں ادا کر دو ان کے مہر، قید نکاح میں لا کر ان کے محافظ بنتے ہوئے، یعنی تمہاری نیت گھر بسانا ہو، مستقل طور پر ایک خاندان کی بنیاد رکھنی ہو، نہ کہ آزاد شہوت رانی کے لیے اور نہ ہی چوری چھپے آشنائی کرنے کے لیے، یعنی معروف طریقے سے علل اعلان نکاح کر کے تم انہیں اپنے گھروں میں آباد کرو، ان کے محافظ بنو۔ اور یہاں تک شریعت اسلامی کا حکم ہے تو شریعت اسلامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو چکی ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اس لحاظ سے یہ قانون اپنی جگہ پر قائم ہے اور قائم رہے گا، اور اس اجازت کے پس منظر میں جو فلسفہ اور حکمت ہے اس کی اصل روح کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہاں جو اجازت دی جا رہی ہے یہ صرف مسلمان مردوں کو دی جا رہی ہے کہ وہ عیسائی یا یہودی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، مسلمان عورت عیسائی یا یہودی مرد سے شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ عام طور پر مرد عورت پر غالب ہوتا ہے، تو امکان غالب ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اسلام کی طرف راغب کر لے۔ دوسرے یہ کہ اس زمانے میں یہ بات مسلمہ تھی کہ اولاد مرد کی ہے، اور مرد کے غالب اور فعال ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ایسے میاں بیوی کی اولاد نہ عیسائی ہوگی نہ یہودی ہوگی بلکہ مسلمان ہوگی، اور اس وقت ویسے بھی مسلمانوں کا غلبہ تھا اور یہودی اور عیسائی ان کے تابع ہو چکے تھے۔ آج کل تو حالات تبدیل ہو چکے ہیں، عیسائی اور یہودی غالب ہیں، مسلمان مغلوب ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم بین الاقوامی سیاست میں دیکھیں تو عورتوں کا غلبہ ہے،
لہٰذا موجودہ حالات میں مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ اس طرح کی شادیاں نہ کی جائیں۔ ہاں اگر کہیں اسلامی ریاست قائم ہو جائے تو وہ عارضی طور پر اس اجازت کو منسوخ کر سکتی ہے، وہ بھی حالات کے مطابق۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ مفسرین نے اس کے دو مطلب کیے ہیں کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تب تک یہ اہل کتاب اہل ایمان تھے۔ اب اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی آخر الزمان ہیں ان پر ایمان نہیں لا رہے تو وہ کفر کر رہے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان کا مدعی ہو کر اگر کافرانہ حرکتیں کرے گا تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے اہل ایمان جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی نماز پڑھنے کا جب تم ارادہ کر لو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو دھو لیا کرو اپنے چہرے اور دونوں ہاتھ کوہنیوں تک، اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو، اور اپنے دونوں پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو دیا کرو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر اور زیادہ پاکی حاصل کرو، یعنی اگر جنابت کی حالت ہے تو پورے جسم کا غسل کرنا ہوگا۔ جنابت کی حالت میں نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا یا قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی کسی نشیبی جگہ سے ہو کر آئے، یہ نشیبی جگہ سے ہو کر آنے سے مراد ہے قضائے حاجت کے لیے، کیونکہ عام طور پر لوگ قضائے حاجت کے لیے نشیبی جگہوں پر جاتے تھے جہاں پر اوٹ ہوتی تھی۔ یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو اور تمہیں پانی دستیاب نہ ہو تو ارادہ کر لو پاک مٹی کا، یعنی اس طرح کی کوئی صورتحال ہے کہ غسل کی حاجت ہے یا وضو کی حاجت ہے لیکن پانی دستیاب نہیں ہے، تو اب کیا کرنا ہوگا؟ پاک مٹی سے تیمم کر لو، تو اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو مل لو، یعنی مٹی کو اپنے چہرے اور ہاتھوں کو مل لو، مٹی سے مسح کر لو۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمائے تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اللہ نے تمہیں جو اپنی نعمت عطا کی ہے اس کو یاد رکھو، اور اس معاہدے کو بھی جو اس نے تم سے باندھ لیا ہے۔ ایک میثاق وہ تھا جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، اب ایک میثاق یہ ہے جو اہل ایمان سے ہو رہا ہے، کیونکہ یہ سورت شروع ہوئی تھی تو آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا، آغاز میں اہل ایمان سے خطاب ہے، لہٰذا اس میثاق میں بھی اہل ایمان ہی مخاطب ہیں۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ سورت بقرہ کی آخری آیت سے جو پہلی آیت ہے، اہل ایمان کا یہ اقرار وہاں آتا ہے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اب جو مسلمان بھی سمعنا واطعنا کہتا ہے وہ گویا ایک میثاق اور بہت مضبوط معاہدے کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بن جاتا ہے، یعنی اب اسے اللہ کی شریعت کی پابندی کرنی ہے۔ واتقوا اللہ، ایک بار پھر واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ جو تم نے سینے کے اندر جو راز چھپائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ یہ مضمون اس سے پہلے ہم سورت نساء کی آیت نمبر 135 میں پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پر اس آیت سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ معاشرے کے اندر عدل قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ انسان فطرتاً انصاف پسند ہے۔ ہر انسان کی نفسیات اور اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ انصاف چاہتا ہے۔ اب انسان عدل اور انصاف حاصل کرنے کے لیے کہاں جائے، کیا کرے؟ یہاں پر ایک روشنی تو انسان کو اپنی فطرت کے اندر سے ملتی ہے، کیونکہ اس کی فطرت انصاف کا تقاضا کرتی ہے، تو اپنی فطرت کے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے وہ عدل قائم کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ لیکن اس سے اوپر بھی ایک منزل ہے، اور وہ ہے العدل، جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہی اصل میں عادلانہ نظام ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے وفادار ہیں،
اس کے نظام کو قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ چنانچہ یہ جو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اس میں اسی بلند ترین منزل کا ذکر ہے کہ اے اہل ایمان، یہ صرف فطرت انسانی ہی کا تقاضا نہیں، یہ تمہاری ابدیت کا بھی تقاضا ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہاری وفاداری کے رشتے کا تقاضا ہے کہ تم پوری قوت کے ساتھ، اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ، جو بھی اسباب، جو بھی ذرائع تمہیں میسر آئیں، ان سب کو جمع کر کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کی خاطر۔ اللہ کے دین میں جو عدل کا، انصاف کا، قسط کا تصور ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اس حکم کا تقاضا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 135 میں ہم نے پڑھا تھا، اے ایمان والو، انصاف کے علم بردار اور اللہ واسطے کے گواہ بن جاؤ۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اگرچہ اس کی زد میں خود تمہاری اپنی ذات یا تمہارے والدین یا رشتہ دار ہی کیوں نہ آتے ہوں۔ انصاف سے روکنے والے عوامل میں ایک اہم عامل ہوتا ہے محبت، اپنی ذات سے محبت، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور یہ محبت انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ میں اپنے کے خلاف کیسے فتویٰ دے دوں، میں اپنے والدین کے خلاف کیسے فیصلہ سنا دوں، میں سچی گواہی دے کے اپنے عزیز رشتہ دار کو کیسے پھانسی چڑھا دوں۔ لہٰذا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فرما کر یہ بتا دیا گیا کہ بات اگر حق کی ہے، انصاف کی ہے، تو پھر خواہ تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہے، تمہارے والدین اس کی زد میں آ رہے ہیں، تمہارے عزیز رشتہ دار اس کا شکار ہو رہے ہیں، تمہیں اس کا اظہار بغیر کسی مصلحت کے ڈنکے کی چوٹ پر کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں دوسرا جو عمل ہے وہ منفی تعلق ہے، یعنی کسی فرد یا گروہ کی دشمنی، جس کی وجہ سے انسان حق بات کہنے سے پہلو تہی کر جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے بات تو حق کی ہے، لیکن وہ تو میرا دشمن ہے، تو میں اپنے دشمن کے حق میں کیسے فیصلہ دے دوں، میں کیسے اس کے حق میں گواہی دے دوں۔ اگلی آیت میں اسی عامل کو بیان کرتے ہوئے دشمنی کی بنا پر حق سے رکنے سے منع کیا گیا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل سے منحرف ہو جاؤ۔ اعدلوا، عدل سے کام لو، هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ تقویٰ کے قریب تر ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر وہی بات، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، جو تم کر رہے ہو اللہ کو یقیناً اس کی خبر ہے۔ تمہارا کوئی عمل، تمہاری کوئی قول اللہ کے علم سے خارج نہیں ہے۔ ہر وقت الرٹ رہو، چوکس رہو، اور جانو کہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری آیات کا انکار کیا، وہی لوگ جہنم میں جانے والے۔ دونوں تقابل اللہ تعالیٰ اکٹھے رکھ دیتے ہیں، چوائس ہمارے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک خاموش سوال ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ مرضی تمہاری کہ تم کون سا رستہ چننا چاہتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، اے اہل ایمان، ذرا یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو اس نے تم پر کیا جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے کہ تمہارے خلاف اپنے ہاتھ بڑھائیں، فَكَفَّ أَيْدِيهُمْ عَنْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ یہ غزوہ احزاب کے بعد کے حالات پر تبصرہ ہے۔ اس غزوہ کے بعد ابھی کفار میں بہت سے لوگ پیچ و تاب کھا رہے تھے اور بعید نہیں تھا کہ وہ دوبارہ مہم جوئی کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا ایسا رعب ڈال دیا کہ دوبارہ وہ لشکر کشی کی جرت ہی نہیں کر سکے۔ اس صورتحال کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں اپنے انعام کے طور پر کر رہے ہیں، اور اس میں خاص طور پر صلح حدیبیہ کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اس وقت بھی قریش لڑائی کے لیے بےتاب ہو رہے تھے، ان کے نوجوانوں کا خون کھول رہا تھا، لیکن بالآخر انہیں اس حقیقت کا ادراک ہو گیا
کہ اب ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور ان کے ہاتھوں کو مسلمانوں کے خلاف اٹھنے سے روک دیا۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو تو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی میثاق لیا تھا، یعنی اے مسلمانوں جس طرح آج تم سے یہ میثاق لیا گیا ہے اور اللہ نے تمہیں شریعت کے میثاق میں باندھ لیا ہے، اسی طرح کا میثاق اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں ہم نے مقرر کیے تھے 12 نقیب۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلے میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نقیب مقرر کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انصار میں 12 نقیب مقرر فرمائے تھے، 9 خزرج قبیلے کے تھے اور 3 اوس قبیلے میں سے تھے۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی اللہ کی مدد، اللہ کی تائید تمہارے شامل حال رہے گی۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تم نے نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے، وعزرتموہم، اور ان رسولوں کی تم مدد کرتے رہے۔ یہ ان رسولوں کا ذکر ہے جو پے در پے بنی اسرائیل میں آتے رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں رسالت کا سلسلہ گویا ایک تار کی مانند تھا جو 600 برس تک نہیں ٹوٹا۔ پھر ذرا سا وقفہ کے بعد 600 برس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہے، یعنی اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرتے رہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں لازماً دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں لازماً داخل کر دوں گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ یہ عہد بنی اسرائیل سے لیا تھا کہ اگر تم یہ سب کام کرو گے تو جنت تمہاری ہے۔ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک کر رہ گیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، پس ان کے اپنے اس عہد کو توڑنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت فرمائی۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، جیسے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں ہم پڑھ کے آئے کہ تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد پتھروں کی طرح، بلکہ پتھروں سے بھی بڑھ کر سخت۔ یہاں پر پھر وہی بات دہرائی گئی ہے جو يحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام کو اس کے اصل مقام سے ہٹاتے تھے اور جو کچھ ان کو دیا گیا تھا نصیحت کے طور پر، اس کے اکثر حصے کو وہ بھول گئے تھے، یعنی انہوں نے تورات کے احکامات سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیا تھا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی اطلاع پاتے رہیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تھے تو آپ نے اس نئی جگہ پر اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے پہلے 6 مہینوں میں جو 3 کام کیے، اس میں ایک کام یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے 3 قبائل سے مدینہ کے مشترکہ دفاع کے معاہدے کیے تھے کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوگا تو سب مل کر اس کا دفاع کریں گے، لیکن بعد میں ان میں سے ہر قبیلے نے ایک ایک کر کے غداری کی تھی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے مسلسل خیانتیں ہوتی رہیں گی، لہٰذا آپ کو ان کی طرف سے ہوشیار رہنا چاہیے اور ان کی سازشوں کا توڑ کرنے کے لیے پہلے سے تیار رہنا چاہیے۔ الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے چند ایک کے، یعنی بہت تھوڑے لوگ مستثنیٰ ہیں، باقی سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت کر رہے تھے۔ فاعف عنہم واصفح، لہٰذا آپ بھی انہیں معاف کرتے رہیں اور درگزر سے کام لیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ معاف کر دینا احسان کا درجہ ہے اور یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 135 کو یاد کریں، وہاں ہم نے جنت والوں کی کوالٹیز پڑھی تھی، محسنین کی کوالٹیز یاد ہیں، اور ان میں کیا تھا؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فاعف عنہم واصفح، انہیں معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ ہر ایک کا عمل اس کے ساتھ ہے، ہم کسی کے عمل کے ذمہ دار نہیں ہیں۔
وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، اور جن لوگوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی میثاق لیا، تو وہ بھول گئے بڑا حصہ اس کا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک۔ ماضی میں عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان 1900 برس تک شدید دشمنی رہی۔ موجودہ دور میں صورتحال عارضی طور پر کچھ تبدیل ہوئی ہے۔ عیسائی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بلکہ اللہ کے لیول تک لے جاتے ہیں، اور یہودیوں نے انہیں ولد الزنا قرار دیا اور کافر اور مرتد کہتے ہوئے واجب القتل ٹھہرایا، تو یہ بنیادی اختلاف دونوں مذاہب کے پیروکاروں میں اس قدر اہم اور شدید ہے کہ اس کی موجودگی میں دونوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق ممکن ہی نہیں تھا۔ اور یہاں پر بنیادی طور پر عیسائیوں کی آپس کی دشمنی اور ان کا باہمی بغض و عناد مراد ہے کہ ان کے مختلف فرقوں کے درمیان جو نظریاتی اختلافات ہیں، ان کی دلی قدورتوں اور نفرتوں سے بڑھ کر بارہا باہمی جنگ و جدل کی شکل میں نمودار ہوتے رہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی بنیادوں کے اوپر عیسائی فرقوں کی آپس کی خانہ جنگیوں کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ مذہب کے نام پر عیسائیوں کی خون ریزی، قتل و غارت گری کی عبرت آموز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی تفصیلات، یہ بلڈ آن دا کراس کے نام سے ایک کتاب ہے جو لندن سے شائع ہوئی ہے، وہاں پر یہ ڈیٹیل ملتی ہیں ہمیں۔ خاص طور پر پروٹسٹنٹ اور کیتھولکس کی جو باہمی چپقلس ہے، یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے، اس کی ہلکی سی جھلک آج بھی ہمیں آئرلینڈ میں نظر آتی ہے۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اہل کتاب آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو ظاہر کر رہا ہے تم پر وہ بہت سی باتیں جن کو تم چھپا رہے تھے کتاب میں، اور بہت سی باتوں سے تو درگزر بھی کر رہا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور بھی اور روشن کتاب بھی۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے ان کی جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے راستوں کی طرف، اور نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے، اور ان کی رہنمائی فرماتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے ہاں دو عقیدے رہے ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ اللہ ہی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس عقیدے کی بنیاد اس نظریے پر قائم ہوئی کہ اللہ خود ہی انسانی شکل میں ظہور کر لیتا ہے، یعنی یہ جس طرح سے اوتار کا عقیدہ جو کہ ہندوؤں میں رائج ہے کہ رام چندر جی اور کرشن جی مہاراج ان کے ہاں خدا کے اوتار مانے جاتے ہیں، چنانچہ عیسائیوں کا ایک فرقہ جو ہے وہ اس عقیدے کا سختی سے قائل رہا ہے کہ اصل میں اللہ ہی حضرت مسیح کی شکل میں دنیا میں ظہور فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو ان سے پوچھئے کون ہے جس سے اختیار ہو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ یہاں عیسائیوں کے اس عقیدے کا رد کیا گیا ہے، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، اگر وہ ہلاک کرنا چاہے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو زمین میں ہے ان سب کو، یعنی اللہ تعالیٰ سب کو ہلاک کر دے تو کون اس کا ہاتھ روک سکتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے۔ اس نے حضرت آدم کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو معجزانہ طور پر پیدا فرمایا۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودی اور نصرانی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے چہیتے ہیں، یعنی اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم تو پیارے ہیں اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں۔ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، تو ان سے کہیے کہ پھر وہ تمہیں کیوں عذاب دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں؟ اگر تم اللہ کی اولاد ہو، اگر تم اللہ کے چہیتے ہو، تو کیا اسی لیے بخت نصر کے ہاتھوں اس نے تمہیں پٹوایا؟
اس نے تمہارے 6 لاکھ افراد قتل کروا دیے، 6 لاکھ قیدی بنا لیے، تمہارا ہیکل اول شہید کروا دیا، پھر آشوریوں نے تمہاری سلطنت اسرائیل کو رونڈ ڈالا، پھر یونانیوں کے ہاتھوں تمہارا استحصال ہوا، پھر رومیوں نے تمہارے اوپر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے، اور رومن جنرل ٹیٹس نے تمہارا دوسرا ہیکل بھی مسمار کر دیا۔ کیا ایسے ہوتے ہیں اللہ کے لاڈلے؟ بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی انسان ہو جیسے دوسرے انسان پیدا کیے گئے ہیں۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، سب کی بادشاہی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، سب کی واپسی اللہ کی طرف ہے۔ کوئی دنیا میں جو مرضی کر لے، ہر ایک کو لوٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، جو تمہارے لیے واضح کر رہا ہے رسولوں کے ایک وقفے کے بعد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 برس ایسے گزرے کہ اس دوران دنیا میں کوئی نبی رسول نہیں آیا۔ اس وقفے کو فترہ کہا جاتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اس کے بعد تا قیامت رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، مبادہ تم کہو کہ ہمارے پاس تو آیا ہی نہیں کوئی خوشخبری دینے والا نہ خبردار کرنے والا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، آ گیا ہے تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ آ رہا ہے جب آپ مصر سے اپنی قوم کو لے کے نکلے تھے، صحرائے سینا میں رہے، پھر آپ کو کوہ طور پر بلایا گیا، تورات دی گئی، اس کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ اب فلسطین میں داخل ہو جاؤ اور وہاں پر جو مشرک اور کافر قوم آباد ہے جو کہ فلسطین کہلاتے تھے ان کے ساتھ جنگ کرو، انہیں وہاں سے نکالو، کیونکہ یہ ارض مقدس تمہارے لیے اللہ کی طرف سے موعود کی گئی ہے۔ ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا تعلق اسی خطے سے تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی وساطت سے بنی اسرائیل مصر میں منتقل ہوئے تھے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں مصر سے لے کر نکلے تو انہیں حکم ہوا کہ اب جاؤ اپنے اصلی گھر فلسطین کو دوبارہ حاصل کرو، لیکن جب جنگ کا موقع آیا تو پوری قوم نے کوڑا جواب دے دیا کہ ہم تو جنگ کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں جو تلخی پیدا ہوئی اور طبیعت کے اندر بیزاری کی جو کیفیت پیدا ہوئی، اس کی شدت آگے ان آیات میں نظر آتی ہے۔ اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل کو پے در پے معجزات کے ظہور نے سست بنا دیا تھا، تساہل پسند بنا دیا تھا۔ پیاس لگی، چٹان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کی ایک ہی ضرب ماری، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ بھوک محسوس ہوئی، من اور سلوہ نازل ہو گیا۔ دھوپ نے ستایا، ابر کا سائبان ساتھ ساتھ چل پڑا۔ سمندر راستے میں آیا، عصا کی ضرب سے راستہ بن گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس لاڈ پیار کی وجہ سے وہ آرام طلب ہو گئے اور مشکل کی ہر گھڑی انہیں معجزے کے ظہور کی عادت پڑ گئی۔ بہرحال جنگ کے اس موقع پر انہوں نے دشمن کا سامنا کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور اس کے باوجود کہ کم از کم 1 لاکھ افراد ان کے ایسے تھے جو جنگ کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اور یہی حکمت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اس قسم کا کوئی معجزہ نظر نہیں آتا، بلکہ یہاں تو یہ نقشہ نظر آتا ہے کہ مسلمانوں جو کچھ بھی تمہیں کرنا ہے اپنی جان دے کر، قربانی سے، محنت سے، مشقت سے، بھوک جھیل کے، فاقے برداشت کر کے کرنا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں اصرار، قربانی، جرأت، بہادری اور بلند ہمتی کا جو جذبہ ہمیں نظر آتا ہے، اس کی واضح مثال غزوہ بدر کے موقع پر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کے رب جا کر قتال کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم کہیں گے آپ قدم بڑھائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کا ازالہ ہو گیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب آگے ہم آیات کو پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے جب اس نے تمہارے اندر نبی اٹھائے،
یعنی خود میں بھی نبی ہوں، میرے بھائی ہارون بھی نبی ہیں، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سب نبی تھے۔ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، اور تمہیں بادشاہ بنایا، وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو تمام جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ تو اے میری قوم کے لوگوں، داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی فلسطین میں۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ زمین تمہیں ملے گی، اور اپنی پیٹھوں کے بل واپس نہ پھرنا، اگر ایسا کرو گے تو ناکام اور نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اس میں تو بڑے زور آور لوگ ہیں۔ کہنے لگے، ہم فلسطین میں کیسے چلے جائیں؟ وہاں پہ تو جو لوگ آباد ہیں بڑے طاقتور ہیں، بڑے ڈیل ڈول والے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ہم اس سرزمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، کہا دو لوگوں نے جو اللہ کا خوف رکھنے والوں میں سے تھے اور اللہ نے بھی ان دونوں پر انعام کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دو اشخاص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد اور قریبی حواری تھے۔ ان دونوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھانا چاہا کہ ہمت کرو، اٹھو، ادخلوا علیہم الباب، تم ان کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، یعنی ایک دفعہ دروازے میں گھس کے ان کا سامنا تو کرو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اور جب تم داخل ہوگے تو تم ہی غالب ہوگے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ اس میں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور جا کے قتال کرو۔ انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم تو یہاں سے نہیں ہلیں گے۔ کتنا مقام عبرت ہے۔ اور تورات سے پتہ چلتا ہے کہ مصر سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو لے کر نکلے تھے تو یہ تقریباً 6 لاکھ لوگ تھے۔ ان میں عورتیں، بچے، بوڑھے اگر نکال بھی تھے تو 1 لاکھ افراد تو یقیناً جنگ کے قابل تھے۔ اگر مزید محتاط اندازہ لگایا جائے تو 50,000 جنگجو تو ضرور تھے، لیکن اس قوم کی پست ہمتی اور نظریاتی کمزوری کا یہ حال تھا کہ 6 لاکھ کے ہجوم میں سے صرف 2 لوگ نکلے جو اللہ کے حکم پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں پر نبی کی بیزاری ملاحظہ فرمائیے کہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال کر لے کر آئے تھے، اب اپنی قوم سے کس قدر بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، مجھے تو اختیار نہیں سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کے، یعنی یہ پوری قوم انکار کر رہی ہے، میرا کسی پر کوئی زور نہیں ہے۔ فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اب تفریق کر دے ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے رویے سے اتنے آزردہ خاطر ہوئے کہ قوم سے علیحدگی کی تمنا کرنے لگے کہ میں ان ناہنچاروں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ انہوں نے تیری عطا کردہ کیا کچھ نعمتیں برتی ہیں، میرے ہاتھوں سے کیا کیا معجزے یہ لوگ دیکھ چکے ہیں، اس کے باوجود ان کا یہ حال ہے کہ یہ اپنے وطن کو حاصل کرنے کو تیار نہیں، تو مجھے ان سے الگ کر دے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، فرمایا اب یہ ارض مقدس حرام رہے گی ان پر 40 سال تک، یعنی ان کی بزدلی کی سزا یہ ہے کہ یہ اب 40 سال تک ارض فلسطین ان پر حرام رہے گی۔ یتیہون فی الارض، یہ بھٹکتے پھریں گے زمین میں، یہ سرائے سینہ میں 40 سال تک مارے مارے پھریں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو اے موسیٰ علیہ السلام آپ ان فاسق قوم پر افسوس نہ کریں، اب آپ ان نافرمانوں کا غم نہ کھائیں، جو کچھ ان پر بیتے گی آپ کو ترس نہیں کھانا۔ آپ ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، جب تک آپ کی زندگی ہے آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق بنی اسرائیل 40 سال تک سرائے سینہ میں بھٹکتے پھرے۔ اس دوران میں وہ لوگ مر کھپ گئے جو جوانی کی عمر میں مصر سے نکلے تھے۔ صحرا میں ان کی نئی نسل پروان چڑھی جو آزاد ماحول میں پیدا ہوئی، آزاد ماحول میں ان کی پرورش ہوئی۔ اسی دوران حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت یوشع بن نون کے عہد خلافت میں یہ لوگ اس قابل ہوئے کہ فلسطین کو فتح کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کو یہاں پر مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔